اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ آج ہم بات کریں گے کتاب الرقاق، دلوں کو نرم کر دینے والی باتوں کے حوالے سے۔ باب نمبر 8 ہے آج ہمارے پیش نظر، اور باب کا عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح بیان کیا: باب قول اللہ تعالی یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے جو پچھلے ابواب میں جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں، دنیا اور آخرت کے حوالے سے ایک تقابل پیش کیا اور ایک جامع تصور پیش کیا کہ دنیا اور آخرت کا مفہوم کیا ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی ہے، دنیاوی زندگی فانی ہے۔ جب دنیاوی زندگی فانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دنیا برائے دنیا وقت نہیں گزارنا، بلکہ دنیا برائے آخرت کے لیے وقت گزارنا ہے۔ اسی بات کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہوئے آج امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اہم موضوع بیان کیا، جس میں یہ بیان کیا کہ شیطان کس طریقے سے ایمان والوں کو دھوکے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عمومی طور پر ایک معمول ہے کہ ابواب کا عنوان یا تو آیات کا کوئی ٹکڑا لے لیتے ہیں، کوئی جملہ لے لیں گے، یا احادیث میں سے کوئی جملہ لے لیں گے، یا انہی آیات اور احادیث میں سے کوئی فقہی فائدے کو اخذ کرتے ہوئے اسے بطور عنوان درج کریں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے، اے لوگو ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ مبتلا کر دے، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا کر دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو اور رکھو، کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی جماعت کو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں امام بخاری کہتے ہیں کہ جمعہ سعر، یہ جو اس آیت میں آخری ایک لفظ استعمال ہوا ہے سعیر، وہ سعر کی جمع ہے۔ وقال مجاہد، اسی طرح اس ایک آیت میں لفظ استعمال ہوا الغرور، تو الغرور کا مطلب امام مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شیطان ہے، یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی بھی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ آئیے جو حدیث ہمارے پیش نظر ہے وہ سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس حدیث کو، پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے معاذ بن عبد الرحمن کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان ابن ابان اخبرہ قال اتیت عثمان بن عفان بطہور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا۔ یہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا، اصل محل شاہد یہی ہے، لا تغتروا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو سورہ فاطر کی جو آیت نمبر 5 اور 6 امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور عنوان بیان کی کہ شیطان تمہیں اللہ کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اور نہ ہی دنیاوی
زندگی کی چکا چوند، اس کی رنگینیاں اور اس کی آسائشیں تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا کر دیں، اور سب سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا دھوکہ تو یہی ہوگا نا کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ تو اسی بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی، وہ حمران بن ابان کی حدیث ہے، جو کہ سیدنا عثمان غنی کے خادم بھی ہیں، اور حدیث کی جو حدیث کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں انہی خادم سے ملتا ہے، جس نے سیدنا عثمان غنی سے وضو کرنے کا تمام طریقہ جو تھا وہ نقل کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان غنی کے پاس وضو کا پانی لے کر حاضر ہوا۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ عربی زبان اعراب کی زبان ہے۔ یہاں پر لفظ ہے طہور۔ طہور، یہ جو توئیں ہیں، توئیں کے اوپر فتحہ ہے، جس کو ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا، زبر۔ تو طہور سے مراد پانی، اور طہور سے مراد وہ عمل ہوگا جو پروسیس جو آپ نے پاک ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو صرف زبر اور پیش یعنی ضمہ اور فتحہ کی تبدیلی سے مفہوم بدل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں عثمان بن عفان کے پاس پانی لے کر آیا وضو کا، تاکہ وہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے سیدنا عثمان غنی نے وضو کیا اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی کو اسی جگہ وضو کرتے دیکھا، آپ نے اچھی طرح وضو کیا۔ اور پھر کہا جس نے وضو کیا اس طرح، مسجد میں آیا، 2 رکعات ادا کیے، 2 رکعات تحیۃ المسجد کی بات کی جا رہی ہے، پھر وہیں بیٹھا رہا، تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ سابقہ گناہ کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں اس حدیث پہ بات کر لوں کہ ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آئی اس بات کی کہ باقاعدہ مسنون طریقے سے وضو کرنا باعث مغفرت عمل ہے، کیونکہ ہم نے وضو کے حوالے سے بھی جو بدعات اور جو خرافاتی کیفیات نکالی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر ہر عضو کے دھونے پر ہم نے جو ایک دعا بنائی ہوئی، حالانکہ وضو سے پہلے کوئی وضو کرنے کے دوران اور ہر عضو کے دھونے پر کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو کیفیت ثابت ہے وہ ہماری کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو مسنون طریقے سے وضو کرنا باعث مغفرت ہے، یہ فائدہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ نمبر 2 فائدہ جو ہے، اس کے بعد مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد یا 2 رکعت نفلی نماز ادا کریں اور پھر سکون سے بیٹھنا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس سے مراد یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ صغیرہ گناہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات بڑی جامع ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کبائر کا مرتکب ہو اور اس کے کبائر میں کوئی اور بھی انوالو ہو، کسی کے ساتھ زیادتی والا پس منظر بھی ہو، کسی کے ساتھ حق تلفی والا پس منظر بھی ہو، اور وہ صرف وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ معاف ہو جائیں، اور جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ اس نے حق تلفی کی ہے، ان کا بھی کوئی مداوع نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبائر کے لیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں خالص توبہ، اور کسی کا اگر حق مارا ہوا ہے تو وہ حق بھی ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تغتروا۔ اللہ کے نبی نے، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ جو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ بھائی اس کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، مغفرت کی بشارت دینے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کہا لا تغتروا، بھائی اس پر مغرور نہ ہو جانا، یعنی کہ دھوکے میں نہ آ جانا۔ کون سے دھوکے میں؟ بات یہ ہے کہ ہم، اگر میں عمومی طور پر بات کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم بسا اوقات نیکی کر کے ایک سوچ میں آ جاتے ہیں کہ یار اب ہم نے نیکی کر لی ہے، تو یہ نیکی کرنا ہمیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ ہم پھر کسی گناہ کا ارتکاب کر لیں۔ اگر میں صرف اسی حدیث کے حوالے سے بات کر لوں تو بھی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مغفرت تو ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے لیے اگلے گناہوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مغفرت کی امید پر، توبہ کی امید پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ بہت بڑا شیطانی مغالطہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے اور گناہوں کی بخشش کی طلب بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جو گناہ گار یا خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ توبہ کی امید پر گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ ایک شیطانی وسوسہ اور شیطانی چال ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی حوالے سے کہا کہ لا تغتروا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ضرور رکھو لیکن نافرمانی سے بچو۔ اور اس میں اس حدیث کے خلاصہ کے حوالے سے ہمارے شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا کرے، وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں شیطان کی طرف سے دھوکہ دینے کی ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ اب تمہارے پہلے گناہ تو معاف کر دیے گئے ہیں، لہذا مزید گناہ سرعام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دھوکے میں مت پڑو کہ تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، بلکہ اس سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، باقی رہے کبیرہ گناہ تو وہ توبہ اور استغفار سے معاف ہوں گے۔ اسی طرح جو حقوق العباد ہیں وہ بھی حقداروں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوں گے۔ تو خلاصہ ہمیں کیا چیز سمجھ میں آئی کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت، جزا اور سزا سچ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دنیاوی جو چکا چوند اور چمک دمک اور رنگینیاں اور شیطان ہمیں آخرت کے حوالے سے کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ نمبر تین، عمل کے بعد غرور نہ کرنا بلکہ استقامت، عاجزی اور مزید توبہ میں اضافہ کرنا چاہیے۔ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں، اور شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہنے کے لیے ابن الجوزی رحمہ اللہ کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے جس کا نام ہی ابلیس کی چالیں ہیں، تلبیس ابلیس، اس کتاب کو پڑھیے تاکہ معلوم ہو کہ جب انسان کسی نیکی کے فیز میں آتا ہے تو اس وقت شیطان اس کو کیسے اپنے جال میں پھنساتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فائدہ جو تھا، وضو کرنا، مسجد جانا، نفلی نماز پڑھنا، یہ مغفرت کا سبب ہے۔ اور سب سے بڑا اور اہم ترین فائدہ کہ بھئی آخرت کی فکر کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے، دنیاوی چمک دمک اور رنگینیوں کو اصل کامیابی نہ سمجھا جائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔